بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہد مبین صدیقی صاحب ایک تجربہ کار قانون دان اور بینکاری کے شعبے کے ماہر ہیں۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے قانون اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی، نیز کارپوریٹ گورننس اور مینجنگ چینج میں خصوصی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ بینکاری کے شعبے میں ان کا کیریئر میزان بینک سے شروع ہوا، جہاں وہ اسسٹنٹ مینیجر لیگل افیئرز رہے، جبکہ بعد ازاں سنہری بینک، سانبا اور فیصل بینک جیسے اداروں میں قانونی امور کے سربراہ کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے۔ فی الحال وہ البرکہ بینک پاکستان لمیٹڈ میں کمپنی سیکریٹری اور ہیڈ آف لیگل افیئرز کے طور پر ادارے کے قانونی اور گورننس کے ڈھانچے کی سربراہی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک اہم مضمون پاکستان ٹوڈے میں شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے Who will lead Pakistan's banks in the age of AI؟ اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے، آئیے سنتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے عہد میں کون کرے گا پاکستانی بینکوں کی قیادت؟ ایک وقت تھا جب پاکستان میں بینکنگ کے شعبے میں کیریئر کا مطلب رہنمائی، دیانتداری اور ترقی کا ایک واضح راستہ تھا۔ بزرگ نہ صرف ہنر بلکہ اقدار، نظم و ضبط، ثوابدید اور مقصد بھی اگلی نسل کو منتقل کرتے تھے۔ نوجوان افسران سے بیلنس شیٹ اور کریڈٹ کی حدود کے بارے میں نہیں سیکھتے تھے، وہ مشاہدہ کرتے تھے کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، دباؤ کو کیسے سنبھالا جاتا ہے اور عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ سیکھنے کا ایک غیر تحریری لیکن واضح سلسلہ موجود تھا۔ آج وہ رہنمائی ختم ہو رہی ہے۔ ادارے ڈیجیٹل سسٹمز، مصنوعی ذہانت اور تعمیل کے ٹولز میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ایک زیادہ اہم سوال ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ کل ہمارے بینکوں کی قیادت کون کرے گا؟ قیادت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اگرچہ کئی بینکوں نے سینئر انتظامیہ کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال تک بڑھا کر اپنی ریٹائرمنٹ کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ہے، لیکن اس سے نیچے کے عہدے ترقی یافتہ نہیں ہیں۔ یہ صرف عمر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جانشینی، تیاری اور ادارہ جاتی تجدید کا معاملہ ہے۔ بہت سے درمیانی درجے کے پیشہ ور افراد خود کو رکا ہوا محسوس کرتے ہیں، انہیں ترقی کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت نچلے درجے کے عملے، جو اکثر فرسودہ سخت طریقوں سے بھرتی کیے جاتے ہیں، مطابقت اور سمت تلاش کرنے میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ داخلے کا معیار اب بھی ایک بنیادی گریجویشن کی ڈگری پر مرکوز ہے، جس میں ابھرتے ہوئے ہنر، جذباتی ذہانت اور قیادت کی صلاحیت کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک بڑے مقامی بینک کے ایک HR ایگزیکٹو نے کہا، ہم نے مضبوط نظام تو بنا لیے ہیں، لیکن کمزور جانشین تیار کیے ہیں۔ مسئلہ آگہی کی کمی نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ نہ ہونا ہے۔ بھرتی کے عمل رسمی ہیں، شروعاتی تربیت میکینکی ہے، کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی کارکردگی کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ قیادت کو بڑھایا جاتا ہے، ترقی نہیں دی جاتی ہے۔ ہنر کو برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن بااختیار نہیں بنایا جاتا۔ بہت سے معاملات میں پیشہ ورانہ ترقی تجسس یا پہل کے بجائے جمود یا تعمیل پر منحصر ہوتی ہے۔ ٹاؤن ہالز میں جونیئر عملے اکثر محتاط لہجے میں بات کرتے ہیں، نسلوں کے درمیان باہمی گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ وہ ثقافت جو کبھی کہانی سنانے، کوچنگ اور تعمیری چیلنج کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، اس کی جگہ سخت ڈیڈ لائنز اور خاموش پیروی نے لے لی ہے۔ اس جمود کے درمیان مصنوعی ذہانت AI صرف ایک معاون ٹول کے طور پر نہیں، بلکہ تیزی سے ایک متبادل کے طور پر ابھری ہے۔ صارفین کے سوالات سے لے کر کریڈٹ اسکورنگ اور تعمیلی جانچ تک،
خود کار نظام نے کارروائیوں کو تیز اور صاف ستھرا بنا دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کو اپنانے میں کچھ غلط نہیں، لیکن یہ فرض کرنا کہ الگورتھم فیصلے اخلاقیات یا ادارہ جاتی یادداشت کی جگہ لے سکتے ہیں، گہری خامی ہے۔ اے آئی انسانی نیت کو نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ سیاق و سباق کو نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ اعتماد کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ جب تک ہم ڈیجیٹل سرمایہ کاری کی طرح انسانی سرمایہ کاری میں بھی ارجنسی کے ساتھ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، سب سے بڑی رکاوٹ تکنیکی نہیں ہوگی، یہ ادارہ جاتی ہوگی۔ پاکستان کے بینکوں کا مستقبل کوڈ سے نہیں بلکہ کردار سے طے ہوگا۔ اے آئی کریڈٹ اسکور کر سکتا ہے لیکن یہ ثقافت نہیں بنا سکتا ہے۔ گہرا خطرہ ڈھانچہ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی قیادت کے ارتقاء سے کہیں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ یہ عدم توازن خطرناک ہے۔ ہم جتنا زیادہ سسٹمز پر انحصار کرتے ہیں، اتنا ہی ہمیں ان کی رہنمائی کے لیے اصول پسند بصیرت رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں کے بجائے پلیٹ فارمز دیں اور احتساب کے بجائے خودکار نظام میں زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس پر ایک بڑھتا ہوا نسلی فرق بھی شامل ہو گیا ہے۔ سینئر رہنما جو اکثر کاغذی خطرے سے گریز کرنے والے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، نوجوان پیشہ ور افراد کی ڈیجیٹل طور پر باصلاحیت تیز رفتار توقعات سے جڑنے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ زبان مختلف ہے، ترجیحات مختلف ہیں، رفتار مختلف ہے، جدت پسندی متاثر ہوتی ہے، مایوسی بڑھتی ہے، اور باصلاحیت افراد خاموشی سے نظام سے باہر نکل جاتے ہیں، پیچھے ایسے خلا چھوڑ جاتے ہیں جنہیں الگورتھم پر نہیں کر سکتے ہیں۔ آج بینکنگ منظرنامے میں وفاداری لین دین پر مبنی ہو گئی ہے۔ ہنر کو برقرار رکھنا ایک گھومنے والا دروازہ بن گیا ہے۔ ہر روانگی کے ساتھ ادارہ جاتی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور بہت سے معاملات میں مہارت کی جگہ رفتار نے لے لی ہے، نہ کہ گہرائی نے۔ ہر استعفے کے پیچھے اکثر ایک انکہی کہانی ہوتی ہے، ایک منصوبہ جسے بغیر وضاحت کے رد کر دیا گیا، ایک مینیجر جو صلاحیت کو دیکھنے میں بہت مصروف تھا، ایک کارکردگی کا جائزہ جس نے صلاحیت کو ایک درجہ بندی تک محدود کر دیا۔ یہ خاموش اخراج اداروں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ جو کچھ باہر نکلتا ہے وہ صرف ایک وسیلہ نہیں ہوتا ہے، یہ نقطۂ نظر، تسلسل اور اعتبار ہوتا ہے۔ انسانی قیمت خاموشی سے بڑھ رہی ہے۔ باصلاحیت پیشہ ور افراد جو کبھی بینکنگ کو ایک زندگی بھر کا کیریئر سمجھتے تھے، اب اسے ایک عارضی پڑاؤ سمجھتے ہیں۔ وہ لگن جو کبھی اس پیشے کی پہچان تھی، اس کی جگہ اعداد و شمار، ڈیش بورڈ اور سخت تعمیلی اسکرپٹ نے لے لی ہے۔ برانچ دفاتر میں آپ سینئرز کو جونیئر کے عام چائے کے وقفوں میں رہنمائی کرتے ہوئے نہیں سنتے۔ آپ اسکرینیں، فارمز اور الرٹس دیکھتے ہیں۔ سیکھنے کی رفتار میں خلل پڑ گیا ہے۔ مشترکہ احتساب کی ثقافت کمزور ہو رہی ہے۔ تاہم سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے۔ چند اداروں نے ٹاؤن ہالز میں عملے کو مدعو کر کے، برانچوں کا دورہ کر کے اور ایسی جگہ بنا کر جہاں رائے کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ واضح، کھلے اور جواب دہ رہنما ابھی استثناء ہیں، لیکن انہیں معمول بنانا ہوگا۔ میں ایک بار ایک دوسرے درجے کے شہر میں ایک برانچ مینیجر سے ملا جس نے محدود وسائل کے باوجود اپنی برانچ سے گزرنے والے ہر نئے افسر کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کی وجہ سادہ تھی: اگر میں اپنا علم آگے نہیں بڑھاؤں گا تو یہ جگہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ وہ قیادت ہے جو عہدے سے نہیں بلکہ نیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو خودکار نظام پر آبسیسڈ ہے، اس نے انسانی تعلق کو چنا۔ ٹیمپلیٹس کے دور میں اس نے اپنی موجودگی سے قیادت کی۔ آگے کا راستہ نظام کو دوبارہ انسانیت دینا ہے۔ جانشینی کا منصوبہ پرپسفل ہونا چاہیے۔ بھرتی کو صرف تعلیمی اسناد کے بجائے
قیادت کی صلاحیت کی نشاندہی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تربیت کو ثقافت میں شامل کیا جانا چاہیے، نہ کہ اسے پالیسی تک محدود رکھا جائے۔ کارکردگی میں صرف درجہ بندی نہیں بلکہ اس پر سوچ بچار بھی شامل ہونی چاہیے۔ لوگوں کو ایک بار پھر اہمیت دی جانی چاہیے۔ جب تک ہم ڈیجیٹل سرمایہ کاری کی طرح انسانی سرمایہ کاری میں بھی اس ارجنسی کے ساتھ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، سب سے بڑی رکاوٹ ٹیکنیکی نہیں ہوگی، یہ ادارہ جاتی ہوگی۔ پاکستان کے بینکوں کا مستقبل کوڈ سے نہیں، کردار سے طے ہوگا۔ تو یہ مضمون آپ سن رہے تھے جناب شاہد مبین صدیقی کا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔